بارش کے برسنے میں اور اس سے زمین کی فصلیں نباتات پیدا ہونے میں ایک عظیم علم، قدرت، حکمت کار فرما ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ اور بارش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب دیکھیں، بندوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایک علم کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اب علم ہو اور علیم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بارش میں عظیم قدرت ہے کہ بارش کا پانی بادلوں کے اندر جو گیس کا مجموعہ ہے اس میں مسخر ہوتا ہے اور زمین پر یکبارگی نہیں اترتا بلکہ قطروں کی صورت میں آتا ہے۔ تو اتنے لاکھوں ٹن پانی کا زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا اور زمین پر قطروں کی صورت میں آنا، یہ ایک عظیم قدرت اور حکمت کی دلیل ہے۔ تو اب قدرت ہو اور قدیر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکمت ہو اور حکیم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کے ساتھ بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زمین میں بارش کے نزول کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجب میں، آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، سینکڑوں سال پیچھے چلے جائیں، جس طرح آج بارش نازل ہوتی ہے اسی طرح پہلے بھی بارش کا نزول ہوتا تھا۔ تو بارش کا ایک ہی طریقے سے شمالاً، جنوباً اور شرقاً، غرباً نازل ہونا اور اولین میں اور آخرین میں نازل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی خدا ہے وحدہ لا شریک لہ، کہ جس نے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں بارش کو نازل فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش میں آسمان اور زمین کے درمیان کمال مطابقت ظاہر ہوتی ہے۔ بارش میں یہ ہوتا ہے کہ آسمان کی حیثیت باپ کی طرح ہوتی ہے، زمین کی حیثیت ماں کی طرح ہوتی ہے۔ باپ کی طرف سے پانی ہوتا ہے اور زمین اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے اور پھر اس سے پھل، پھول، نعمتیں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو زمین اور آسمان کو ایک دوسرے کے موافق کس نے بنایا ہے؟ ان میں مطابقت کس نے رکھی ہے؟ جس سے معلوم ہوا کہ جس ذات نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس میں جذب کرنے کی صلاحیت اور اس سے نباتات کی رویدگی کی صلاحیت جس نے بنائی ہے، اسی ذات نے آسمان کو، بادلوں کو برسنے کی صلاحیت دی ہے۔ قرآن مجید کی سورت البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، آیت نمبر 163 ہے۔ فرمایا کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے مابین مسخر ہیں، ان میں عقل والی قوم کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے طور پر اس بارش کو پیش کیا اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بلکہ پیچھے فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر تمہارے لیے اللہ نے زمین سے اس پانی کے ذریعے تمہاری روزی کو، پھلوں کو ظاہر فرمایا تمہاری روزی کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کی کاریگری، صنائی، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین محکم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد